حج مقبول و مبرور وہ ہوتا ہے کہ جب حج قبول ہو جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، گناہوں کی عادتیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان میں نیکی کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول و مبرور بار بار نصیب فرمائے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے؟ یعنی تمہاری کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر دلائل موجود ہیں، پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں، اللہ تمہارے کاموں پر گواہ ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا کر اور آپ کی نعت اور آپ کی صفات چھپا کر کیوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ یہ نعت و صفات تو توریت میں موجود ہیں، کیوں لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ توریت میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ من آمن تبغونها عوجا، اسے روکتے ہو جو ایمان لائے، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات توریت میں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کو جو دین مقبول ہے وہ دین صرف اسلام ہے، تم یہ باتیں جانتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، تم اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والوں، اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کسی گروہ کے پیچھے چلو گے، ان کی باتیں مانو گے، یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے، یہ تمہارا ایمان برباد کر دیں گے، لہذا یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں نہ مانو، ان سے دور رہو، ان کی تہذیب، ان کے کلچر سے دور رہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں میں پہلے بڑی عداوت تھی اور مدتوں ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان قبیلوں کے لوگ اسلام لا کر ایک دوسرے کے دوست بن گئے، بھائیوں سے بڑھ کر محبت میں پیدا ہو گئیں۔ اوس اور خزرج جو مدینہ شریف کے قبیلے تھے، ان میں تقریباً 120 سال تک جنگیں جاری رہیں۔ اب اسلام لا کر یہ بھائی بھائی ہو گئے۔ ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے محبت کی باتیں کر رہے تھے، تو ایک یہودی جس کا نام شاس بن قیس تھا اور وہ اسلام کا بڑا دشمن تھا، وہاں سے گزرا اور ان کی باہمی محبت دیکھ کر جل گیا اور کہنے لگا، جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے؟ یعنی ان کی محبتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو لڑاؤ، جس طرح آج دشمنان اسلام مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نے ایک جوان کو مقرر کیا اور اسے کہا کہ تم ساری معلومات حاصل کرو، اور پرانے زمانے میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں ان کی پوری تاریخ اس نے یاد کی، اور اس زمانے میں دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کی مذمت میں جو اشعار کہے تھے وہ اشعار اس نے یاد کیے۔ تو اس نے اس نوجوان کو مقرر کیا کہ یہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑے